کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں شب جمعہ میں۔ شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو، مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، جمعرات کے دن مغرب ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے شب۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، ایک کتاب میں ہے، دوسری کتاب میں، تیسری کتاب میں۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، فضائل درود شریف، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ ان 2 نفل کے لیے دے رہا ہوں۔ فضائل درود شریف تو جانتے ہیں نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور کئی کتابوں میں مختلف روایات سے یہ 2 نفل کے کمالات اور فضائل اور فوائد موجود ہیں۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے شب جمعہ میں، اور شب جمعہ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ساری شب جمعہ ہے، غور سے سمجھیے گا، مغرب کی ڈوبنے سے لے کر اور نماز فجر کے اگلے دن کی نماز فجر کے وقت پہلے ہونے سے پہلے، یہ روزے کا وقت تک، جیسے روزے کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت، سحری کے وقت تک یہ ساری شب جمعہ ہے۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ، نفل ختم۔ بولو مشکل؟ پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں، لکھا ہے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا، آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اتنا زبردست، اور میں نے جس کو بتایا، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، کوئی فرد آج تک شاید ہوگا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ عمل متواتر یقین اور اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ، آخر شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں ایسے نہیں لکھا، آج جا کے دیکھیے گا، ایسے نہیں لکھا، اور کئی کتابوں میں حوالے ہیں، چونکہ یہ کتاب مشہور عام ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا، لکھا ایسے نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت اور بعض روایات سے ایسے نہیں لکھا، اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اور میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بڑے عمل دیکھے، میں نے سب سے مختصر عمل یہی پایا اور اس کی بڑی تاثیر پائی۔ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور بعض محدثین کے واقعات میں ایک انوکھی بات میں نے پڑھی، میں خود پریشان ہو گیا، پریشان سے بہت حیران ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس نفل کے پڑھ پڑھ کے ہمارے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کی سند ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات سمجھ آئے گی جو حدیث کے اسناد، مسلسلات اور حدیث کے اسناد میں توجہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے خود آقا مدینے والے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، حضور یہ آپ کا فرمان صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ بولو کلام مصطفیٰ نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ سے آگے کلام مصطفیٰ، مدینے والے سے ہم کلامی ہو جائے، گفتگو شروع ہو جائے۔ کیا اللہ کے لیے اس بات کے کوئی اللہ قادر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی حدیث کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں کوئی ہمیں شک گزرا ہو، بلکہ ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے غزوہ حنین کا ایک واقعے کے بارے میں شک تھا کہ ایک نے کہا اتنے ہیں، ایک نے کہا اتنے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں اپنے خود مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ کہا مدینے والے سے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فلاں روایت والے نے ٹھیک لکھا ہے۔ مجھے ایک شخص نے اور عجیب بات بتائی، لوگ مجھے اپنے تجربات بتائیں، جیسے میں ملوالی میں آیا، یہاں آیا، اور یہ میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو عشاق ہیں، کرنے والے ہیں، پھر وہ مجھے رزلٹ دیتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے عجیب بات بتائی، فرمایا اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، مسلسل پڑھنے سے اور یقین اور گڑ گڑا اور بھیکاری بن کے یہ فائدہ ہوا ہے، اب کوئی مسئلہ ہو میں ڈائریکٹ مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ 2 نفل ہیں شب جمعہ میں، شب جمعہ میں۔ اچھا ان 2 نفل پڑھنے میں 11، پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی، سورت دوسری رکعت میں 11 بار سورت جو ملاتے ہیں 11 بار کیا؟ سورت اخلاص کو لول۔ اب بولے اس میں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کتنے لگتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح، اتنے مختصر نفل، اتنے مختصر نفل، اتنا مختصر عمل۔ یہ 2 نفل شب جمعہ میں دیدار مصطفیٰ کی نیت کر کے پڑھیں،
اس کے اور انوکھے فائدے، مسئلے حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، الجھنیں ختم، مسائل حل، دکھ ختم، زندگی کی ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم۔ اس کے اور کمالات میں نے دیکھے ہیں، کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گا، ذرا میری طرف دیکھ کے سنیے گا، دیکھ کے سنیے گا۔ اس کے دلیل میں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہوں گا، ہر وہ عمل جو شب جمعہ میں کیا جائے ہمیشہ قبول، مقبول اور محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ کتنے دیوانے لوگ ہیں، یہ لفظ لکھا ہے، نادان لوگ ہیں جو شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ہر آنے والی شب جمعہ کے شب قدر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، سال کے بعد شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ ضرور کرنی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، حکم ہے تلاش کرو، حکم ہے تلاش کرو، پر ہر ہفتے شب جمعہ کے نام پہ جو شب قدر آتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے، اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ اچھا، نفل ہیں مختصر، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں لکھا مختصر، پر اس کا نتیجہ، اس کا کمال اخیر اخیر اور اخیر ہے، اور اخیر، اور اس سے دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی الجھنیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، جس کو کائنات کا آخری جلوہ اللہ کے بعد دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جن نفل سے، ان نفل سے کائنات کے چھوٹے موٹے دنیا کے کام، یہ مسئلے حل ہو نہیں سکتے؟ سوچیں تو صحیح، آخری ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ سارے کہو محمد الرسول اللہ، آخری ہستی، آخری ہستی، آخری ہستی۔ پرانے گھر ہوں، وہ پرانا گھر سینکڑوں میل دور یا ہزاروں میل دور، روح وہاں پہنچی۔ روح کی پرواز روشنی کی رفتار ہے، 86,000 میل فی سیکنڈ، یہی ہے 1,86,000۔ اور یہ بھی اندازے ہیں، اندازے ہیں، روح اس سے کہیں زیادہ تیز ہے، رفتار میں بھی، طاقت میں بھی۔ روشنی، جسے سائنس نے اسے روشنی کی رفتار کہا ہے۔ آپ کا خواب جو دیکھتا ہے، جو نظام، وہ روح ہے، روح کی دنیا خواب دیکھتی ہے، روح کی دنیا خواب دیکھتی ہے، روح کی دنیا خواب دیکھتی۔ پھر اس روح پر منحصر ہے کہ وہ روح خواب کیسے دیکھتی ہے، اس روح پر منحصر ہے کہ وہ روح خواب کیسے دیکھتی ہے، اس کے خواب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس کے خواب ہیں یا خیال ہیں۔ بعض اوقات خواب ہوتے ہیں، بعض اوقات خیال ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ حقیقتوں کا جہان ہے، وہ خواب ہیں یا خیال ہیں۔ روح کو، نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ ساری زندگی نہیں آئے گی، یہ بتا دوں، پر اگر تھوڑی سی بھی سمجھ آ جائے تو حیرت انگیز دنیا، حیرت انگیز جہان کھلے گا آنکھوں کے سامنے، اور حیرت انگیز ایک دنیا کھلے گی آنکھوں کے سامنے، اگر تھوڑی سی بھی سمجھ آ جائے۔ وہ دنیا اور وہ جہان کھلے جو عقل انسانی، سوچ اور جذبے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ روح کا یہ نظام ہو سکتا ہے، انسان نہیں سوچ سکتا۔ آپ کی ارواح آپ سے کچھ طلب کرتی ہیں، آپ کی ارواح آپ کو منع کرتی ہیں، آپ کی ارواح، نیک روحیں، وہ چاہتی ہیں کچھ کریں، اور نیک روحیں چاہتی ہیں کچھ چھوڑیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کے والد تھے، بڑے اللہ والے تھے، رات ساری عبادت کرتے رہے، شب برات میں صبح فوت ہو گئے۔ مجھ سے کہنے لگے جب بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے والد صاحب خواب میں آتے اور مجھے ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ روحوں کا ہماری موجودہ جسم سے تعلق ہوتا ہے، جسم جدا ہوتے ہیں، سنیے غور سے ذرا، جسم جدا ہوتے ہیں، روحیں جدا نہیں ہوتی۔ بظاہر جسم ہمارے آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے، جس کا نام موت ہے،
بظاہر جسم ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے، جس کا نام موت ہے، موت ختم. لیکن یاد رکھیے گا وہ جسم تو غائب ہو جاتا ہے پر روحیں غائب نہیں ہوتی، روحیں غائب نہیں. روحوں کا جہان باقی رہتا ہے، روحوں کا نظام باقی رہتا ہے، روحوں کی دنیا باقی رہتی. وہ روح ہے اور اس کے اندر حقیقت ہے. کہنے لگے رات کو، کہنے لگے یاسین، ان کا نام یاسین تھا، اور صبح تیرے پاس مائی آئی تھی، اس نے کہا تھا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو نے اتنے پیسے سوچے تھے؟ نہیں نہیں، وہ سچ کہہ رہی تھی. اس کے پاس وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ عام مانگنے والی نہیں تھی، اس کے پاس نہیں تھی. نہیں ہے، اس کو دینا، زیادہ دینا. چودھری یاسین کہنے لگا وہ تو مجھے صرف پتا تھا کہ میرے پاس مائی آئی تھی بیچاری، کہنے لگی میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری مدد کر دے. ابا جی تو فوت ہو گئے تھے. ایک دم مجھ سے کہنے لگے کہ رات کو ابا جی آئے، ابا جی نے کہا فلاں کھاتے میں فلاں جگہ دیکھ خرابی ہے، کھاتا اونچا نیچا ہے، صحیح نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ جب میں نے وہ کھاتا کھولا تو اسی جگہ جہاں نشاندہی کہی تھی اسی جگہ جو ہے وہ کھاتا صحیح نہیں تھا، حساب میں کمی بیشی تھی. کہنے لگے مجھے اینٹیں نہیں مل رہی تھی، میں گھر بنوا رہا تھا. میرے والد میرے بہنوئی کے خواب میں آئے اور آ کے کہنے لگے اس سے کہو فلاں جگہ اینٹ اچھی پڑی ہے، وہ جگہ تجھے وہاں فلاں جگہ اچھی اینٹ مل جائے گی. اور میرے گمان میں نہیں تھا، میں اس جگہ گیا تو مجھے وہ اچھی اینٹ مل گئی اور میری ضرورت پوری ہو گئی. اور روح سے ہمارے رابطے تعلق کیسے پیدا ہوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس مر گئے اور ختم ہو گئے، ہمارے رابطے نہیں ہوتے. پر یاد رکھیے گا ان کے رابطے ہوتے ہیں. ہمارے رابطے نہیں ہوتے، ان کے رابطے ہوتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے. سوچیں روحوں سے تعلق کیسے بنے. ہمارے اولیاء صالحین بزرگوں نے صدیوں سے ارواح کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، روحوں کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، ارواح کے ساتھ بہت نسبت بنائی. پھر کیا کرتے تھے؟ تسبیح اور ذکر، اعمال، یہ چیزیں پڑھتے تھے. پڑھ کے ان ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں اور انہیں دعاؤں کا کہتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی. ہدیہ کرتے ہیں ان کو اور انہیں دعاؤں کا کہتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی. ہمارے ہاں روحانی دنیا میں ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں روحانی، اس روح کی دنیا میں انہیں ختم خواجگان کہتے ہیں. ان ارواح کو پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کو دعاؤں کا کہتے ہیں. ایک نظام ہے ایسا، بظاہر سمجھ تو نہیں آتا. ایک عالم ہے ایسا جو بظاہر عقل میں تو نہیں ہے، پر حقیقت یہی ہے اور سچ یہی. میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح شام پڑھیں یا ایک وقت پڑھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں. اور کوئی بھی اولاد ہے جس کے بارے میں آپ غیر مطمئن ہیں اور وہ اولاد آپ کے چین اور سکون کا ذریعہ نہیں بن رہی، آپ کی راحت کا ذریعہ نہیں بن رہی، ان سے عرض کریں کہ میری اولاد کی اصلاح فرمائیں، میری اولاد پہ توجہ فرمائیں. اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اپنے درے سے اس کی اصلاح فرمائیں.
اپنے در سے اس کی اصلاح فرمائے۔ یقین جانیے میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، سال ہر سال سے بتایا، بہت کم بنے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ اب اولاد پہ میرا بس نہیں چلتا، وہاں پھر غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اور غیبی نظام حرکت میں آتا ہے ارواح کا، جو نظر نہیں آتی، پر اس میں روحوں کے نظام میں طاقت ہے، اور روحوں کے نظام میں کن فیکون ہے، بظاہر نظر نہیں آتی۔ ارواح ہماری زندگی کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک درویش تھے، وہ بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے، قرآن پڑھتے، تسبیح پڑھتے، ذکر کرتے، اعمال کرتے۔ ایک صاحب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے، خواب میں والدہ آئی، کہنے لگے بیٹا اتنا زیادہ نہ پڑھا کر، نور تجھے گھیر لیتا ہے اور تو مجھے نظر نہیں آتا، آیا کر، بیٹھا کر، میں تجھے دیکھوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں، ارواح کی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی، کہتی ہیں اور بیٹھے اور بیٹھے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اپنی قبروں کو نہ بھولیں، جایا کریں۔ ان کے اوپر پھول ضروری نہیں، ان کے اندر پھول ضروری ہے۔ ان کے اوپر کے پھول مرجھا جاتے ہیں، ان کے اندر کے پھول قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے، قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے، قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ ان کے اندر کے پھول کبھی مرجھائیں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، تابندہ رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے۔ روحوں سے شناسائی پیدا کریں، روحوں سے تعارف اور تعلق بنائیں، ہدیے دیں ان کو، زندہ لوگوں کی روحوں کو ہدیے، جو چلے گئے ان کی روحوں کو ہدیے، زندہ کی روحوں کو ہدیے، جو چلے گئے ان کی روحوں کو ہدیے۔ کام بنتے ہیں حیرت انگیز، نظام چلتے ہیں حیرت انگیز، اور دنیا کا انوکھا نظام چلتا ہے، بظاہر عقل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کام بنتا ہے۔ بہت کام بنتا ہے۔ کہنے لگے جب نئے شہر میں داخل ہوگو، مسنون دعائیں پڑھو اور ہدیہ کرو سورۃ اخلاص کا، سورۃ قل ہو اللہ کا، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرو ان شہر کے ارواح کو جو موجود ہیں، زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کو ہدیہ کرو۔ اسے شہر کے اندر آپ کو راحت ملے گی، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، لطف و کرم ملے گا۔ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مخالفتیں نہیں ملیں گی، موافقتیں ملیں گی، موافقت ملے گی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ وجود تھا، ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ رابطہ تو ختم نہیں ہوا، وجود ختم ہوا ہے موت کے نام پہ۔ یہ روحیں قیامت کے دن ہاتھ پکڑیں گی، جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ چھوٹے بچے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھول تھے، چھوٹے بچے، فرمایا وہ مومنوں کی امانتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ ایمان والوں کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں موجود رہیں گی۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک بلا ہے میرے پیچھے ہے، بڑی خطرناک بلا ہے، میں ہانپتا کانپتا ہوں۔ تو ایک شخص دیکھا نہایت خوبصورت لیکن بہت کمزور،
میں نے اس سے کہا کہ اس سے مجھے بچا دو، کہ میں کمزور ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے ہے۔ حتیٰ کہ آگے دیکھا تو آگے آگ کا سمندر ہے، بس اس کے آگے کوئی راستہ نہیں، سمندر آگ کا ہے۔ تو کہنے لگے اچانک ایک عمارت سامنے آئی، اس میں سے بچے نکلے، اور ایک بچی جو میری فوت ہو گئی تھی وہ نکلی، اور اس نے آ کے میری انگلی پکڑی، ابا ابا کہا، اور اس بلا کی طرف ایسے ہاتھ کیا، اور وہ بلا فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا بیٹی تو میرے کام آ گئی، یہ بلا کون تھی؟ کہنے لگے بابا آپ کی خطائیں تھی۔ کہنے لگا وہ بندہ تھا خوبصورت، وہ آپ کی نیکیاں تھی پر کمزور تھی، وہ آپ کی مدد نہ کر سکے۔ کہنے لگا تم کیسے کام آئی؟ فرمایا بچپن میں جن کے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ والدین کے لیے امانتیں ہوتی ہیں، اللہ وہ امانتیں رکھ دیتا ہے، اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے، وہ امانتیں ہوتی ہیں، اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد وہ امانتیں کام آتی ہیں، اور امانتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا ہاتھ تھام لیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ تو بابا میں وہ آپ کی امانت ہوں، اور میں آپ کے کام آ گئی۔ روحیں ہاتھ تھامتی ہیں، روحیں ہاتھ تھامتی، روحیں سنبھالتی ہیں۔ ہمارا روحوں کا نظام ایسا نہیں کہ بس ختم ہو گیا، روحیں ہم سے مانگتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاعون کا زمانہ تھا، وبا پھیلی تھی، لوگ بہت مر رہے تھے، لوگ بہت مر رہے تھے۔ تو میں ایک قبرستان کے دروازے پہ جاتا، ان کو سلام کرتا، اعمال کا ہدیہ کرتا، روز کا معمول تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے ایک دن نہ گیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ بہت سارے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان اکٹھے ہیں، میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم سارے قبرستان والے ہیں، ہم آپ کے ہدیہ کا انتظار کرتے ہیں، آج آپ نے ہمیں ہدیہ نہیں دیا، ہم آپ کے ہدیہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور روحوں کے ساتھ بھلا کیا جائے تو جزائے خیر بھی دیتے ہیں۔ ایک درویش کہتے ہیں میں نے ایک جنازہ دیکھا، 3 مرد تھے، چوتھی عورت تھی، اس جنازے کے پائے کو پکڑنے والا کوئی چوتھا مرد تھا نہیں تھا، کندھوں پہ جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ میں نے اس خاتون سے وہ جنازہ لے لیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کوئی نہیں آیا؟ کہا خسروں اور ہجڑوں والی حرکتیں کرتا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، مر گیا، کوئی نہیں آیا۔ 3 لوگ کو منت کی، آئے، میں تو ماں تھی، چوتھا کندھا دینے والا کچھ تھا ہی نہیں، تو میں ساتھ ہو گئی۔ تو فردر فرماتے ہیں میں نے جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین ہو گئی، اس کے لیے دعا کی، بھلا کیا۔ رات کو خواب میں دیکھا ایک شخص تخت پہ بیٹھا ہے، جنت باغ و بہار ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں وہی جنازہ ہوں جس سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ مقام؟ کہا اللہ پاک کے حضور کے، اللہ نے کہا ساری زندگی لوگ تجھے لان تان ملامت کرتے رہے، اور میں بھی تجھے ملامت کروں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے کسی سے نفرت نہ کریں، کافر سے بھی نفرت نہ کریں۔ کیوں؟ کافر سے کیوں نفرت نہ کریں؟ کیا پتا آخری وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک درویش نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہندو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ نے کہا لالا جی یہ کیا کہانی ہے؟ آپ تو ہندو مرے تھے، یہ کیا؟ کہا ایک دفعہ میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے بیٹھ کے کھا پی رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، احترام کر، سب کے سامنے کھا پینا۔ بس میرے رب کو یہ ادا پسند آئی، جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا پہلے اس نے کلمہ پڑھایا، پھر روح قبض کی۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ لجپال ہے، وہ بے نیاز ہے۔
ہمیں تو کافر کا پتہ نہیں کہ اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، اور اپنا پتہ نہیں کہ ہم سے کلمہ چھن جائے۔ ساری عمر کلمہ پڑھنے والا کلمہ چھن گیا اور بغیر کلمے کے موت آ گئی، اور دنیا جنازہ پڑھ رہی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ روحوں کا جہان، انوکھا جہان، زندہ روحوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان روحوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، کرشمے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ سوچ نہیں سکتے کہ نظام عالم میں روحوں کا جہان ہے کیا؟ نظام عالم میں روحوں کا کیا جہان؟ سوچ نہیں سکتے۔ اور جس میں روحوں کا جہان تھوڑا سا بھی کھل گیا، تھوڑا سا بھی روحوں کا جہان جس پہ کھل گیا، وہ شخص وہ ہے جس کی زندگی میں کامیابیوں کے دروازے کھلے اور حیرت انگیز کھلے، جس پہ روحوں کا جہان تھوڑا سا بھی کھل گیا، تھوڑا سا بھی روحوں کا جہان کھل گیا۔ اور کھلے گا اس پہ جو اعمال کا مسلسل ہدیہ دے گا، ان کو اعمال کا ہدیہ دے گا۔ سورۃ قل ہو اللہ پڑھی، تسبیحات پڑھی، ذکر کیا، ہدیہ، صدقہ، خیرات، اعمال کا جو ہدیہ دے گا اس پہ روحوں کا جہان کھلتا چلا جائے گا، اس پہ روحوں کی دنیا کھلتی چلی جائے گی۔ پھر اس کو انوکھی دنیا، انوکھا جہان، انوکھا نظام اس کو ملے گا، عقل انسانی سوچ نہیں سکتی کہ اس کو کیسا جہان ملے گا، عام انسان کی عقل سے ماورا۔ اس لیے کہا کہ جس میں روحوں کا جہان کھل جائے وہ کبھی اظہار نہ کرے، اور کرے بھی صحیح تو خاص لوگوں میں، کیونکہ ہر بندے کو اس کی سمجھ ہی نہیں آنی کہ روحوں کا جہان ہے کیا، ہر بندے کو اس کی سمجھ ہی نہیں آنی۔ کیونکہ جس کی کشف کی آنکھیں کھلتی ہیں، سننا ذرا، ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں۔ چہرے کی آنکھیں سب کی ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کسی کی ہوتی ہیں، اس کو کشف کی آنکھیں کہتے ہیں۔ دل کی آنکھیں، نورانی آنکھیں، روحانی آنکھیں، وہ کشف کی آنکھیں ہیں، وہ سب کی نہیں ہوتی، وہ کسی کسی کی ہوتی ہیں۔ جس کی کشف کی آنکھیں کھل گئی ہیں، بس اس کا جہان اور ہے، اس کا نظام اور ہے، اس کا عالم اور ہے، اس کی کائنات اور ہے۔ اس کا جہان اور ہے، اس کا نظام اور ہے، اس کی کائنات اور ہے، اس کا عالم اور ہے۔ یہ جو آپ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ کیا گمان نہیں کر سکتے کہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرنے سے کیا عالم میں ایک انقلاب آتا ہے؟ چھوٹے سے تالاب میں کنکر ماریں، اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے تالاب کے کنکر سے عالم، تالاب کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور لہریں ایسے کرتے کرتے آخر کنارے میں جا کے ٹوٹتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے کنکر کا تو یہ عالم ہے، اور آپ اتنے بڑے نظام، اتنے بڑی تسبیحات، اتنا ذکر اور اتنا اللہ کا نام آپ پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کتنا بڑا انقلاب اور کتنا بڑا نظام اور کتنی بڑی دنیا ایک پل میں وجود میں آتی، ایک پل میں وجود میں آتی۔ روحوں کو ہدیہ ملتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا تسبیحات، ذکر شب جمعہ میں، جیسے آج شب جمعہ میں پڑھتے پڑھتے سو گیا، میں نے خواب دیکھا قبریں پھٹ رہی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، اور نکل کے کچھ چیز چن رہے ہیں، ہر بندہ چن رہا ہے، کچھ چن رہا ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا وہ نہیں چن رہے، بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیا چیز چن رہے ہیں؟ کہا جو ان کو ہدیہ ملتے ہیں، کسی نے دعا بھیج دی، کسی نے تسبیح بھیج دی، کسی نے فاتحہ، کسی نے قل ہو اللہ، کسی نے صدقہ، کسی نے خیرات، کسی نے سلام، السلام علیکم یا اہل القبور، کسی نے کچھ بھیج دیا، یہ ان کے ہدیے چن رہے ہیں۔
یہ ان کے ہدیے چن رہے ہیں۔ تو کہا آپ نہیں چن رہے؟ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے فلاں بازار میں فلاں جگہ اس نام سے فلاں مٹھائی بیچتا ہے اور وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے ہدیہ کرتا ہے۔ میں ہول سیل کا بندہ ہوں، یہ پرچون والے ہیں، میں ہول سیل کا، اسے تھوک کا بندہ کہتے ہیں۔ خواب ختم ہوا، صبح گئے بازار میں، اس جگہ میں گئے تو ایک جوان ہے مٹھائی بیچ رہا، اس کے ہونٹ ہل رہے۔ اس نے کہا تیرا نام یہ ہے، تیرے والد نے مجھے یہ چیز بتائی ہے، ایسا ہے؟ کہا یہ حیران کون بات ہے، یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا۔